علی بھائی، آج کا آخری سوال ہے۔ 22 مئی 2020 کو لاہور سے کراچی جانے والی A320 ایئر بس کی فلائٹ نمبر 8303 لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے کریش ہو گئی، جس میں 100 کے قریب مسافر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جہاز چونکہ ایک آبادی والے حصے پر گرا، اس لیے کئی مکانات بھی تباہ ہوئے اور بعض لوگ زمین پر بھی شہید ہوئے۔ پوچھنا یہ تھا کہ اس ایئر کریش میں فوت شدگان کو شہید کہا جا سکتا ہے، اور ان کی دیت یعنی بلڈ منی کسے ادا کرنی ہوگی اور کتنی ادا کرنی ہوگی؟ مزید یہ کہ فیوچر میں ان حادثات سے بچاؤ کے لیے ایئرپورٹس کو ویرانے میں شفٹ کر دیا جائے یا صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ان شہداء کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ ہم تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہی کریں گے۔ شہادت کی موت مرے ہیں یقیناً۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 5 قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکماً شہید شمار ہوں گے۔ نمبر 1، جو شخص آگ میں جل کے مر جائے۔ تو اب اس میں کئی لوگ آگ میں بھی مرے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک پوری آگ پھیل جاتی ہے۔ نمبر 2، پانی میں ڈوب کے جو مر جائے۔ نمبر 3، جو کسی دیوار کے نیچے دب کے زلزلے کی وجہ سے کسی بلڈنگ کے نیچے آ کے ایکسیڈنٹلی مر جائے۔ اور نمبر 4، جو پیٹ درد سے مر جائے، کسی بھی پیٹ کی بیماری سے۔ اور نمبر 5 جو ہے طاعون کے مرض سے مر جائے۔ تو یہ اس میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہر ایک بندہ فال کر رہا ہے۔ تو یہ شہادت کی موت ہے۔ کئی لوگ روزے سے بھی تھے، اور بلکہ یہ جمعۃ الوداع کا دن تھا، 1441 ہجری۔ تاریخ کون سی تھی یہ؟ 22 تھی، 22 مئی جمعۃ الوداع کا دن تھا، کیونکہ 24 کو اتوار تھی نا، ہماری کلاس نہیں ہو سکی۔ تو اس کی بلڈ منی کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی دیت کا، تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ویسے بھی گورنمنٹ نے جتنے یہ ہمارے جہاز کے مسافر ہیں، ان کی انشورنس بھی کی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو بلڈ منی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بلڈ منی دیتے ہیں نا کہ جی زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے اور مرے ہوں کہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ، یہ غلط ہے۔ زخمیوں کا تو ان کو علاج مکمل طور پہ کروانا چاہیے، چاہے 50 لاکھ اس کے اوپر لگے۔ رہ گئے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو اس کی بلڈ منی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے۔ ایوریج بھی اس وقت جو ایک عام اونٹ کی قیمت تقریباً 2 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو اگر کوئی بہت جا کے کسی جنوبی پنجاب سے جا کے کوئی تھوک میں بھی خرید لے، تو 1 لاکھ سے تو کم کا کوئی اونٹ ملنے کا نہیں ہے۔ تو 1 لاکھ روپے کا اگر ایک اونٹ ہو، تو سنن نبی داؤد کی حدیث کے تحت 1 کروڑ روپیہ، یعنی 10 ملین آج کی ڈیٹ میں بلڈ منی بنتی ہے۔ تو یہ 100 اونٹ ہیں، تو جس زمانے میں بھی ہو، 8 سے 1000 سال بعد بھی ہو، تو 100 اونٹ کی قیمت آپ کیلکولیٹ کریں گے، اور وہ بلڈ منی آپ کو قصاص کے طور پر، یعنی یہ دیت کے طور پر دینی ہوگی۔ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ان لوگوں کے لواحقین کو دے۔ یہ تو اس سے تو چھٹکارا نہیں وہ کر سکتے۔ باقی رہا ایئرپورٹس کو ویرانے میں شفٹ کرنا، بالکل یہ ایئرپورٹ تو قانوناً ان کو سیل کر دینا چاہیے۔ ان ایئرپورٹس کو جس زمانے میں یہ ایئرپورٹس بنائے گئے نا، یہ کراچی کا یا باقی، یہ اس وقت تو یہ ویرانے میں بنے تھے، پھر بعد میں آبادیاں وہاں تک آ گئیں۔ تو اول تو آبادیاں وہاں تک آتی نہ، اور اگر آبادیاں لانی تھی تو ایئرپورٹ شفٹ کر دیتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کا ایئرپورٹ تقریباً 30 کلومیٹر دور انہوں نے فتح جنگ والے سائٹ کے اوپر اب شفٹ کر دیا ہے، آبادی سے بہت دور ہو گیا۔ تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے آبادی والی جگہ پہ، تاکہ نیچے والے لوگ جو ہیں ان کو تو کم از کم اس حوالے سے مل جائے کوئی پروٹیکشن۔ اور باقی جو عوام الناس میں مشہور ہے نا کہ جی وہ جہاز کا سفر جو ہے ان سیف ہوتا ہے، سر دنیا میں جہاز سے زیادہ سیف سفر کوئی نہیں ہے۔ یہ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ اگر ایک جہاز 50 لاکھ دفعہ اڑے نا، یہ پاسبل نہیں، 50 لاکھ دفعہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے، 5 ملین ٹائمز، تو اس میں 1 دفعہ چانس ہے کہ اس کا حادثہ ہو۔ جبکہ ٹرین جو ہے وہ 1 لاکھ دفعہ میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ ایک حادثہ نہیں ہوگا، 1 سے زیادہ ہو جائیں گے بسوں میں، کاروں میں۔ اس کا روب اس لیے پڑ جاتا ہے کہ اس میں بچتا کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی جہاں پہ وہ فیوزلاج اور پر کا جوائنٹ ہوتا ہے نا،
وہ سب سے مضبوط ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پورا جہاز کا وزن ہوتا ہے نا, یہ جو جوائنٹ بن رہا ہوتا ہے, اس کے قریب کوئی سیٹیں ہوں نا تو چھوٹے موٹے حادثات کے اندر لوگ بچ جاتے ہیں. جس طرح اس حادثے میں بھی 97 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں, 2 بندے بچ بھی گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اب بچنے کے بعد ان کی زندگی نئی ہو جائے گی, یہ نہ ہو کہ پھر وہ پرانی زندگی میں واپس چلے جائیں. ابھی تو ماشاءاللہ وہ بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس طرح, بلکہ میں نے وہ ان کے انٹرویوز بھی سنے ہیں تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ جب پہلی دفعہ جہاز نیچے لگا ہے وہ بیلی لینڈنگ کرنے کے لیے, تو اس وقت کہ لوگوں کو اب پتہ چل گیا کہ اب یہ کوئی معاملہ خراب ہے تو استغفار اور لا الہ الا اللہ اور بہت کچھ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے پائلٹس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جناب, ویسے تو کنٹرول ٹاور کو وہ مے ڈے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہیلپ می. یہ آخری الفاظ ہوتے ہیں جب یعنی ایس او پی کے مطابق پائلٹ نے بولنے ہوتے ہیں کہ بس اب کم چکیا گیا میرا. تو میرا خیال ہے جو پاکستان کی لائن ہے پی آئی اے یا سول ایویشن اتھارٹی ہے ہماری, جو سارے ایئرپورٹس کی مالک ہے, ان کو چاہیے کہ ایس او پی پاکستان کی کم از کم جہازوں میں بنائیں کہ مے ڈے کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں, ابو داؤد کی حدیث بھی چلا دیا کریں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث بالکل صحیح سند سے ابو داؤد میں, امام بخاری بھی لے کے آئے لیکن وہ تعلیقاً لے کر آئے. تو ہمارے کم از کم جہازوں میں تو یہ چل جانا چاہیے کہ جی آپ کلمہ پڑھ لیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا. میرا خیال ان کو خطرہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ بعد میں پڑھیں گے, پہلے تو پائلٹ کو پی آئی اے کو گالیاں نکالیں گے, لیکن اس وقت یہ ہوتا نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے, وہ بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے. جو لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے ہیں نا, ایئر پاکٹس والی ویڈیوز بعض لوگوں نے لائیو, جو اس وقت ایئر پاکٹس آپ کو پتہ آ جاتی ہیں نا, جس میں جہاز جو ہے وہ کئی اس سے 100 فٹ ایک دم اچانک نیچے آ جاتا ہے. جب وہ انڈر گریوٹی نیچے آئے گا تو چیزیں جو ادھر رکھی ہوئی ہیں ساری اوپر لگیں گی وہ جہاز, اور بعض کا جب وہ تیز طوفان آتے ہیں وہ جہاز اتنا ہلتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ جائے گا. یہ تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر بھی. تو حقیقت بات ہے اس وقت سارے لوگ کلمہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھے لے رشتہ دار کا بھی نہیں کسی کو ہوش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے تو ان پہ ابھی نزا کا عالم نہیں شروع ہوا, کیونکہ جہاز کریش بھی کر سکتا ہے اور کریش کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس نے بچنا بھی ہو, موت کا وقت تو نہیں اس کا شروع ہوا. لہٰذا اناؤنسمنٹ کر دیا جائے جہاز کی طرف سے کہ جی یہ کلمہ پڑھ لیں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اب فی الحال تو نظر یہی آ رہا ہے. تو آخری کلمہ ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے وہ اپنے گناہوں سے اس وقت سچی توبہ کر لیں. اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے, لا علاج مرض ہو جاتا ہے, پوری زندگی رشتہ دار جو ہے نا وہ چھپاتے رہتے ہیں ان سے, حالانکہ ڈاکٹر بتاتے ہیں 3-4 مہینے نکالے گا. یار 3-4 مہینے اس کی تو لاٹری نکل گئی, آپ اس کو بتا دو کہ تمہارے 4 مہینے رہ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں 4 بتا دیا ہوتا 4 دن نہ نکالے, دین واٹ یار. یہ تو نہیں ہے کہ وہ 40 سال سے 4 دن پہ آ جائے گا, لیکن اس کے ساتھ نیکی کتنی بڑی ہے کہ اس نے اگر کوئی وصیت کرنی ہے وہ کر دے, اگر اس نے اپنے کو جائیداد کا حساب و کتاب کرنا ہے, پیچھے سے رشتہ دار نہ لڑے وہ کر لے, اپنے کو معاملات کو قرضہ اتارنا ہے وہ اتار لے, کوئی توبہ طائب ہونا ہے, تو جس کو یہ مرض ہو اس کو بتا دینا چاہیے. یہ اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے, اور پھر آپ کے نہ بتانے سے اس نے بچ تو کو نہیں جانا. اور اگر آپ واقعی اس کے ساتھ ہمدرد ہیں تو ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی اصل میں مسلمان کے لیے تو ایسٹ وہ زندگی ہے, اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے کہ آپ دنیا میں اس کے 4 دن بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ وہ توبہ بھی نہ کر سکے. لاجیکلی اسپیکنگ پاکستان کا جو یہ ہمارا پی آئی اے کا سسٹم ہے نا جی, اللہ معافی دے, میرے اپنے کئی, چونکہ میری انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, میرے کئی ایک دوست کلاس فیلوز اس وقت بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ہیں ان اداروں میں, تو ایئرپورٹس کے اوپر ان کی ڈیوٹیز ہیں آفیسر لیول کے. ان میں سے ایک دوست جو ہے نا اس کی کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر ڈیوٹی تھی, تو کراچی میں ایک آفس کے کام کے سلسلے میں گیا تو اس نے میرا وہاں پہ ایک ڈنر رکھا ایک جگہ پہ ہوٹل کے اندر. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 2002 یا 2003 کی. تو کہنے لگا جی میری ڈیوٹی جو ہے نا کوئٹہ میں ہے, تو آج کل میں کراچی آیا ہوں, تو کیونکہ وہ رہنے والا کوئٹہ کا ہے, بیسیکلی ہے پنجابی ہے, کافی سارے پنجابی ہیں وہاں پہ کوئٹہ میں. تو میں نے کہا یار ادھر سے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہوگا جہاز کے اندر, تم مطلب کراچی سے تو بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کہتا نہیں میں تو بائی روڈ جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اب وہ بندہ سول ایویشن کے اندر ہے, انجینئر ہے, ان کو ٹکٹ تو ویسے ہی فری ہوتے ہیں ود فیملی. کہتا ہے یار ہمیں پتہ ہے جہازوں کی کیا حالت ہے,
کس حالت میں یہ اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو نہیں جہازوں میں بیٹھتے, ہم بائی روڈ سفر کر لیتے ہیں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کے, حالانکہ کتنا مشکل سفر ہے. آپ جناب ایک دفعہ بائی روڈ کراچی سے اسلام آباد کا سفر کریں اور ایک دفعہ جہاز میں, تو آپ کو پتہ چلے گا زمین اسمان کا فرق ہے. میں تو دونوں طریقوں سے گیا ہوں, کدھر 1 گھنٹہ 50 منٹ یا 2 گھنٹے کی فلائٹ, اور کدھر 24 سے 28 گھنٹے ٹرین کے اندر جناب بندہ بیٹھا رہتا ہے. جناب اس دوران آپ کو کتنی نمازیں بیچ میں آ رہی ہیں, کھانا پینا یہ ایشو, اور ادھر آپ 2 گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت بڑا فرق ہے. لیکن وہ کہتا نہیں جی ہم اس طرح سفر کر لیتے ہیں, جہازوں کی حالت ہے. تو آپ دیکھ لینا جنید جمشید صاحب جس جہاز کے اندر وہ فوکر کے اندر شہید ہوئے تھے, تو اس کی کیا انکوائری رپورٹ آئی ہے سامنے. اگر کسی کو سزا ملی ہوتی, ڈیٹرنس ہوتی, تو آج اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہوتی. یہ جہاز تو بہت سیف جہاز ہے. یہ جو A320 ہے یہ ان جہازوں میں سے نہیں ہے ایئر بس کے جو گرتے ہوں. بوئنگ میں بھی 737 کی ایک شکایت تھی, وہ بھی انہوں نے اس کا ڈیزائن وغیرہ چینج کیا. آپ نہیں سنیں گے کہ 777 گر جائے یا 747 جمبو جیٹ گر جائے. یہ بڑے سیف جہاز ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ 50 لاکھ دفعہ ایک جہاز اڑے نا تو اس میں ایک کریش کے چانسز ہوتے ہیں. اتنا سیف سفر ہے دنیا میں یہ. اور اس میں بھی 50% چانسز جو ہیں لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی سپیڈ پہ آ کے زمین پہ لگنا ہے. اگر سپیڈ زیادہ آپ کی ہوگی, دھڑل سے زور سے لگیں گے تو کریش کر جائے گا. ٹیک آف پہ تو تقریباً 14 to 15% چانسز ہوتے ہیں, لیکن جو لینڈنگ ہے نا اس کے وقت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور اکثر آپ یہ سنتے ہیں لینڈنگ گیئر نہیں کھلا, جس طرح اس جہاز کا بھی کہہ رہے تھے. اس جہاز میں جتنی میں نے تحقیق کی ہے نا جی, اور جو ایکسپرٹس کی رائے میں نے دیکھی ہیں, اور جو کاکپٹ کی آوازیں ہیں, کنٹرولر کے ساتھ جو ڈسکشن ہے پائلٹ کی, مجھے تو لگا یہ بالکل وہ جو ایک پاکستانی ٹپیکل ایک متکبرانہ ایک ایٹیچیوڈ ہے نا, ایس او پی کو فالو نہ کرنا اور یہ کہنا کہ منو پتہ ہے میں کر لواں گا اور انشاءاللہ خیر ہو سی, یہ مجھے نظر آیا ہے پائلٹ کی طرف سے بھی اور کنٹرول ٹاور کی طرف سے بھی. یہ کئی غلطیوں کی چینز ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ حادثہ, ورنہ اس لیول کا یہ حادثہ نہیں ہونا تھا. باقی ہے گورنمنٹ تحقیق کر رہی ہے, اور اس میں جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. اور مجرم یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ایک بندہ ہوگا, اس پورے سسٹم کی خرابی ہوگی. اگر لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تو یہ کیا اڑتے وقت اس کو کس طریقے سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس پورے اپنے سسٹم کے ساتھ جو خراب ہے وہ اڑ لے. اور اس طریقے سے اگر پائلٹ جو ہے وہ ایس او پی کو فالو نہیں کر رہا اور کنٹرول ٹاور والا آبزرو کر رہا ہے یہ فالو نہیں کر رہا, تو اس کا کام ہے کہ اس کو رپورٹ کرے کہ بھی میری طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے, تم اتنی ہائٹ پہ ہو, اتنی ہائٹ پہ ہوگے پھر میں تمہیں اجازت دوں گا, اور تم یوں نہیں یوں کرو. اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے جی میں کمفرٹیبل ہوں, میں اپنی مرضی کروں گا. تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کسی ایک بندے پہ ملبہ نہیں, یہ پورے سسٹم کا ایک فیلئر ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا, اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, تو یہ آئے دن حادثات ہوا کریں گے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کئی ایک حادثات ہوئے ہیں. یہ مارگلا کے اوپر بھی ایک جہاز جا کے ٹکرایا تھا, وہاں بھی مطلب آپ نے دیکھا کہ ایک اوور کانفیڈنس جو ہمارے اندر اوور کانفیڈنٹ ہونے کی اپروچ ہے وہ ہمیں پھر یہاں تک لے جاتی ہے. تو اس میں سسٹم کی خرابی سمجھتا ہوں. اگر اس کو بھی ابھی نشان عبرت بنائیں گے ان لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں, تو آئندہ کے لیے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے سارے حادثات کو. ادروائز یہ حادثات ہمیں آئے دن سننے کو ملتے رہیں گے اور اس کا اینڈ کوئی نہیں ہونا. اور اس طریقے سے اور پھر آپ کو لوگ یہی تسلی دے رہے ہیں کہ جی میں اللہ دی مرضی جی بس انجی لکھی سی. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جس کی جتنی زندگی ہے وہ بڑھ نہیں سکتی, کم نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے ایگزٹ لکھا ہے ویسے ہی ہونا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ چونکہ اس کی عمر اتنی تھی, لکھی اتنی تھی, لہٰذا قاتل جو ہے نا اس کو سزا نہیں دینی ہے, جو اللہ کی مرضی. سر سورہ البقرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص کے اندر قاتل سے مقتول کا بدلہ لینے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے, اے عقل مندو, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. باقی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے معافی کی روش اختیار کرو. قتل والے مسئلے میں اللہ نے کہا ہے کہ قتل کا قصاص لو, دیت نہ لو. دیت کی صرف اجازت دی ہے لیکن ڈسکریج کیا ہے. ابھارا کس پہ؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں زندگی, قتل کے بدلے قتل لو. ہاں معاف کرنے والا ایک آپشن رکھا ہے, لیکن اس میں کہا کہ زندگی انسانیت کی چھپی ہے. اگر لوگوں کو اس طرح ٹانگا جائے نا تو آندہ کئی لوگ
اس طرح کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے نہیں جو انہوں نے انسانی جان کو اتنا چیپلی سمجھ لیا ہوا ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ جو ایک اپروچ ہے نا جی، سب ٹھیک ہے جی، وہ تکی جائے گی جی، دعا پڑھ لیے جی، اللہ پہ توکل ہے جی، یہ تو کہیں نہیں ہے میرے بھائی. مسلم شریف میں آلموسٹ 60 احادیث ہیں تقدیر کے چیپٹر میں، کتاب القدر چیپٹر میں. بخاری میں بھی ہیں لیکن مسلم میں بہت ڈیٹیل ہے. اس میں جو آخری حدیث ہے نا کتاب القدر چیپٹر کی صحیح مسلم میں، اس میں الفاظ ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اپنے لیے جو بھی نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تمہارے خلاف آ جائے پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اگر مگر کو ڈسکریج کیا گیا اس صورت میں جب باقی چیزیں درست ہوں. اب ایک بندے نے پوری زندگی پڑھائی نہیں کیا اور پیپروں میں فیل ہو گیا اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں پڑھ لیتا تو پاس ہو جاتا، تو اس اگر کو کنڈیم نہیں کیا گیا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن اگر ایک بندے نے تیاری کی تھی، بہت اچھا تھا، عین وقت پیپروں میں وہ اتنا سخت بیمار ہوا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا اسے، یا اس کا ملیریا بہت زیادہ بگڑ گیا اور وہ جا کے پیپر نہیں دے سکا، یا پیپر دینے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ پیپر نہیں دے سکا، اس پہ وہ کہے گا اللہ کی مرضی، میں نے تو اپنا سب کچھ کیا تھا، اس میں میرے لیے خیر چھپا ہوگا. یہ بالکل درست ہے. لیکن اگر آپ اس قسم کے تھکڑ قسم کے فوکر جہاز، یہ تو خیر فوکر نہیں تھا، A320 تھا، فوکر تو اب میرے انہوں نے گراؤنڈ کر دیے ہیں، اس طرح کے جہاز جو کلیئر نہیں ہوں گے ایویشن کی فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کو آپ اڑنے دیں گے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے اور بعد میں آپ ان کو تسلیاں دے رہے ہوں گے، اور اس کے بعد سے جس طریقے سے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس معاملے کو ہینڈل کر کے چل رہے ہیں، کوئی کدھر پہنچا ہوا ہے افسوس کرنے کے لیے، وہاں جا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں کسی مسئلے کے ساتھ، ایک دوسرا اٹھتا ہے وہ وہاں پہ جا کے سارے کے سارے اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہیں. اور ابھی جناب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں. سر پرائم منسٹر صاحب، ہر چیز پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی دیکھنی ہے. ابھی تو اللہ کے فضل سے ابھی تک جتنی چیزیں انہوں نے خود دیکھی ہیں نا، انہوں نے اتنا کچھ اپنے ذمے پہ لے لیا ہوا ہے کہ کوئی ایک کام بھی ان سے مینیج نہیں ہو پا رہا. پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ خود دیکھے گا. یہ باقی لوگ جو ملینز آف روپیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ لوگ کس کام کے لیے ہیں؟ اور جب ان کے اوپر بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جی یہ ادارے کے اوپر حملہ ہو گیا. ایک یہ جو ہمارے اندر جو ایک حساسیت آ گئی ہے نا، حساس اداروں کے حساس ملازمین ٹھیک ہے نا، تو یہ معاملہ غلط ہے. یہ میرے بھائی انصاف کا معاملہ ہے، اور انصاف کے معاملے میں ہر بندہ آ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. انسانیت دو چیزوں پہ چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، جتنا مرضی ریلیجس معاشرہ وہ نہیں چل سکتا. جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ کا آخری یوم النہر کا خطبہ ہے، جو حجۃ الوداع سے بھی اگلے دن آپ نے قربانی والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر، کہ تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ، اس کی حرمت ہے نا اللہ کے حضور، اس کی حرمت تو ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ کعبے کو نہیں توڑنا، ٹھیک ہے، حرمت والے مہینے کی توہین نہیں کرنی. لیکن یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت، جان، مال، آبرو کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو نبی علیہ السلام فرمایا جس طرح اللہ کے نزدیک ان کی توہین کرنا حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. تو اس میں بھی جان و مال کا ذکر ہے. احترام جان، احترام مال نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا جی ہم اس کو ہر ویسے جو بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے نا کہتے ہیں جی اس دفعہ رپورٹ بن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم مجرمین کو آج تک تو نہیں لایا گیا تھا کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اس کا بھی کچھ نہیں ہونا. یہ جنید جمشید صاحب والا واقعہ جو ہوا تھا اس کا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. کدھر گئی رپورٹ؟ کوئی نہیں ٹانگا گیا. ذمہ دار لوگ اگر ٹانگے جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو لوگ ان اداروں کے اندر جاب کر رہے ہیں ان میں اکثریت بالکل بے حس ہے. ان کی طرف سے بھاڑ میں جائے جس نے مرنا ہے مرے. میں نے تو یعنی ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی. ورنہ ادروائز یہ لوگ سائن نہ کریں. اور خصوصاً جو پرائیویٹ کمپنی ہے نا پاکستان کی لوکل، وہ تو اپنے یعنی پیسے پورا کرنے کے لیے بعض اوقات وہ دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اڑائیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ چانس ہوتے ہیں. کئی بار آپ کو پتہ ہے اس ایویشن کی فیلڈ اتنی خطرناک ہے کہ اگر موسم خراب ہے
کراچی سے جہاز اسلام آباد آ رہا ہے تو اسلام آباد پہنچ کے پتہ چلا نا آندھی آ گئی, واپس کراچی اتار لیتے ہیں. جہاز کے لیے کیا مسئلہ ہے, 2 گھنٹے ادھر گیا تھا 2 واپس آ جائے گا, یہ تو نہیں کہ 2 دن بعد اس نے پہنچنا ہے. اتارتے نہیں ہیں. لیکن جو پرائیویٹ کمپنی ہے یا بعض اوقات پی اے والے بھی حرکت کرتے ہیں, رسک لے لیتے ہیں, حالانکہ وہ ایس او پی میں الاؤ نہیں ہوتا. سر یہ ایس او پی جو جن لوگوں نے بنائے ہیں نا, ہر ایک ایکسیڈنٹ کے بعد, ایئر کریش کے بعد جو چیز لرن کرتے ہیں نا, ہزاروں کی تعداد میں پوائنٹس ہیں جو انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ انسانی کوشش ہے, ایک یہ ٹریفک کے قوانین ہے نا, میں کہتا ہوں اتنے پرفیکٹ بنائے گئے ہیں, حالانکہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں, ایک دن میں نہیں بنے, انسان نے لرن کیا کہ اگر ان کو فالو کیا جائے نا ایکسیڈنٹ نہیں کبھی ہو سکتا, ناگہانی آفت اپنی جگہ. اسی طریقے سے جو یہ آپ کی ایویشن سے ریلیٹڈ چیزوں کے جو ایس او پیز ہیں نا, یہ اتنے زبردست ہیں, اور کو پائلٹ بھی ساتھ ہوتا ہے, ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کی جاتی ہے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اب یہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا. اگر وہ ایک ایک چیز کو چیک کیا جائے نا سر, کو ناگہانی آفت آ جائے, ادروائز چانس نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے, یہ تو آپ کو رپورٹ ہو گیا نا حادثہ, ہزاروں حادثات ہیں جو ہونے سے بچ جاتے ہیں ایس او پی کو فالو کرنے کی وجہ سے. اب تو آٹومیٹک لینڈنگ والا سسٹم بھی آ گیا, اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا رات کا اندھیرا, آپ اس کو آٹو پائلٹ پہ شفٹ کر دیں, وہ خود بخود کوآرڈینیٹ کر کے بالکل صحیح لینڈ کروا دے گا. تو یہ تو اب یہ جو آپ کے لیٹسٹ جہاز آ رہے ہیں 777 یا A380 ہے اس کا, ایئر بس کا, بوئنگ کا 777, اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو فالٹس ہیں ان کا آٹومیٹک سلوشن اس کے اندر موجود ہے. یہ بہت ایوالو ہو چکی ہے ٹیکنالوجی, دنیا کی لائف لائن اس وقت چل رہی ہے اس کے اوپر. آج آپ ایویشن ختم کر دیں تو جو جدھر ہے وہ وہیں بیٹھا رہ جائے گا. یہ ٹرینیں, یہ گاڑیاں, کاریں, موٹر بائک, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں دنیا میں جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ سے. اب ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر جتنی ٹریفک ہے, یہ پاکستان کے اندر ہو تو روزانہ جہاز گرے ہوں. امریکہ میں ہزاروں فلائٹس ود ان کنٹری چلتی ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی جہاز گرا ہے؟ اور سر دنیا کا سب سے سیف سفر ہے یہ. کیوں؟ ہر جہاز کو انہوں نے ڈفرنٹ ہائٹ دی ہوئی ہوتی ہے جو دوسرے سے میچ نہیں کرتی. ان کا ہیڈ آن کولیجن ہو ہی نہیں سکتا. ایون اگر 2 جہاز آ رہے ہیں اور بالکل اپوزٹ ایک دوسرے کے ہیں, پھر بھی ان کی ہائٹس میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سے گزر بھی جائیں گے تو نہیں ہوں گے. یہ جتنے آپ کو حادثات ملتے بھی ہیں نا ہیڈ آن کولیجن کے, یہ یا کنٹرولر کی غلطی ہوتی ہے یا وہ جہاز والے کی غلطی ہوتی ہے, یا ان کا کوئی سینسر خراب ہوا ہوتا ہے اور اس کا بھی سگنل ان کو آ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں سگنل اس کو مسلسل آ رہا تھا کہ وہ تمہارا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا, ٹھیک ہے. لیکن آپ پوری گفتگو میں دیکھیں, نہ پائلٹ نے ایک دفعہ کہا کہ میرا لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہا, اور نہ کنٹرول ٹاور نے کہا کہ میرا لینڈنگ گیئر. اس ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں, اور بعد میں جب تصویریں آئی ہیں اس میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اتنا میجر ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. تو تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اور اکڑ ختم کر کے نا بکش بننے کی ضرورت ہے. بکش بنیں گے, ایس او پیز کو فالو کریں گے, اس چیز کے چانسز ختم ہو جائیں گے. اور میں تو یہ میری تو ایک بڑی انٹرسٹ والی فیلڈ ہے. میں آلموسٹ 15-20 سال سے نا میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے ایئر کریش انویسٹیگیشن والا. نیشنل جغرافک پہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کئی سال تک یہ چلتی رہی ہیں, یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. آپ اس میں دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے جو ٹریگر کرتے 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 پھر وہ چینز آف غلطیاں ہوتی ہیں جس کا اینڈ رزلٹ ایک کریش ہوتا ہے. لیکن ان کا جب کریش ہوتا ہے سر وہ لرن کرتے ہیں, اگلی دفعہ وہ چیز اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. مثلا آپ کو پتہ ہے نا, یہ جو آپ میں سے جن لوگوں نے جہاز کا سفر کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جہاز میں جو سیٹوں کے درمیان جو چلنے کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کے اوپر نیچے چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ پرانے جہازوں میں نہیں ہوتی تھی. اب کئی دفعہ ایسا ہوا, بلکہ ایک دفعہ ہی رپورٹ ہوا ایک بڑا, کہ جہاز لینڈنگ کے دوران جہاز میں لگ گئی آگ. اب آگ, جہاز تو لینڈ کر گیا تھا لیکن آگ لگ گئی. آگ کی وجہ سے دھواں بھر گیا. اب دھواں بھرا تو دھواں تو ہوتا ہے سیاہ, کیونکہ سیٹیں بھی جل رہی ہیں. اب سیاہ دھوئیں میں ان کو جگہ نہیں نظر آ رہی کہ ہم نے بھاگنا کہاں سے, تو لوگ زندہ جل گئے. اس کے بعد انہوں نے یہ ایڈ کروا دیا کہ اگر کھڑی ہوئی حالت میں بھی جہاز میں آگ لگتی ہے نا تو لائٹ سے کم راستہ مل جائے کہ یہاں جانا ہے, ادھر سے مڑنا ہے, اور ایگزٹ گیٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کئی آپ نے جہاز دیکھیں ان کو آگ لگی ہے رن وے کے اوپر, ایک بندہ بھی نہیں مرا. سر اتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں, بندے نہیں مرے, کیونکہ وہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ادھر بھی یہ معاملات اس طریقے سے نہیں ہونے تھے, اور اگر ان معاملات کو مس ہینڈل نہ کیا جاتا. بہرحال جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اور جو لواحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے.
اور گورنمنٹ کو بھی توفیق دے کہ ان کی پوری پوری دیت ادا کریں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس سے تو بالکل یہ جان نہیں چھڑا سکتے, اور جو مجرمین ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے, کسی بندے کی پرواہ نہ کی جائے. کوئی بڑے سے بڑا بندہ آتا ہے, جب بڑے لوگوں کو کریڈٹ لینے کا شوق ہے نا, تو کل کو کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے نا, ڈسکریڈٹ بھی پھر انہی کو لینا چاہیے. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو تحقیقاتی ادارے بنے ہیں یہ کام آپ کا نہیں ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. باہر سے گورے ہائر کریں آپ دیکھیں کتنے دن تو چلتا رہا جی, وہ بلیک باکس ہی نہیں مل رہا جی, وہ ڈیجیٹل ریکارڈر مل گیا, وائس ریکارڈر نہیں مل رہا. یار میں نے کہا اندازہ کرو پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر لوگوں کے جہاز گرتے ہیں, ان کے بھی بلیک باکسز مل جاتے ہیں. اتنے پتہ نہیں کسی نے کباڑی نو جا کے بیچ دیتا ہے, لفظہ نہیں پیا. نہیں تو یہ ہوا ہے نا, یہ جناب مارگلا میں جب یہ جہاز گرا تھا تو میں ادھر یعنی خود گیا تھا اس سپاٹ تک. وہاں یعنی عورتوں کے جو جسم پڑے ہوئے تھے نا, ان کے زیورات بھی لوگ اتار کے لے گئے تھے. ہاں جی, استغفر اللہ والی کون سی بات ہے, انہوں نے اس کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹا ہے. گورنمنٹ کے کانندے تو بہت بعد میں پہنچے ہیں, وہ لاشوں کی کسی نے کہا ہوا ہے تو وہ کاٹ کے لے گئے, کسی کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی, کوئی مہنگی چیز نہیں تھی. لوگ تو دعویٰ بول دیتے ہیں. یہ جنید جمشید صاحب کا جہاز جو پہنچا ہے نا, اچھا میں اکثر کہتا تھا کہ جہاز گرتا ہے, لوگ اتنے کیوں پہنچ جاتے ہیں ادھر بچانے کے لیے, ان کو نہیں پتا کہ جہاز میں کون بندہ ہے جا کے کسی کو پانی پلانا ہے, اتنی ہائٹ سے جو بندہ گرے. او بھائی لوٹ مار کرنے جاندے جے اسلامی بھائی, ہاں کیونکہ کتنے لوگ زیورات میں لدے ہوئے ہوتے ہیں, کتنے لوگ زیور لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب گولڈ نے تو پگھلنا نہیں ہے اس ٹیمپریچر کے اندر. سونے کی ایک چوڑی بھی مل جائے تو ایک 1 to 5 نکلوا سکتے ہیں آپ. ایک 1.5 تولے کا کڑا کسی کو مل جائے, 2-3 لاکھ جانتے تسی ایک چھوٹی موٹی گڈی کڑا سکتے ہو. تو وہ اس چکر میں گئے ہوتے ہیں سارے, وہ ان کو پانی پلانے نہیں گئے ہوتے. یہ ٹرین کے حادثات ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کا سامان لوٹ لیتے ہیں, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے. اس پورے معاملے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, ورنہ یہ اگر معاملات ہوتے رہے, پہلے پی آئی اے ڈوب چکی ہے, آپ لاکھ لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں جی آپ پی آئی اے سے سفر کریں, آپ دوسری ایئر لائن سے سفر نہ کریں. کس نے سفر کرنا ہے میرے بھائی؟ اور یہ جتنے لوگ آپ کو محب الوطنی کے یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا سارے معاملات, یہ خود کو نہیں سفر کرتے, یا ان کے اپنے چارٹرڈ تیارے ہیں, اور یا پھر وہ دوسری ایئر لائنس کے اوپر سفر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ان کی ٹائمنگز بھی درست ہوتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ٹریٹ بھی ٹھیک کرتے ہیں. یہ تو آپ کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے جس طرح آپ کو یہ لوکل گاڑیوں کے کنڈکٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ان کے ایئر ہوسٹس بھی جو ہیں وہ بھی آپ پتہ وہ اس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں. ظاہر سرکاری ملازم نا سارا, آپ دیکھ لیں سرکاری ملازم کو آپ گاڑی چلاتے ہوئے ذرا دیکھ لیں روڈ کے اوپر, اور ایک وہ بندہ جس کی اپنی گاڑی ہو اس کو آپ دیکھ لیں, تو آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہی فرق ہوتا ہے دونوں کی. ٹھیک ہے, وہ تو بدماش بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کا اب کام ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے, ورنہ میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح سی این جی کے بارے میں بہت پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ یہ آئے دن دھماکے ہوں گے, تو اب گورنمنٹ نے اللہ کا شکر ہے کہ کتنے لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ اس سے جان چھڑائی ہے ہماری. یہ جناب آپ کی پی آئی اے بالکل دیوالیہ ہو جانی ہے, لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دینا ہے. کوئی بندہ اپنی لائف کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی طرف سے وہ اتنے پیسے دے کے سیف ترین سفر کرے اور مر جائے, کوئی نہیں مرے گا. لوگ پرائیویٹ سفر کریں گے دوسرے جہازوں کے اندر دوسری کمپنیوں کے ذریعے, اور آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا. اپنے رویے کو درست کریں, ان کی تربیت درست کریں, اپنے پائلٹس کی تربیت کو درست کریں, کرو ممبرس کی درست کریں. جو لوگ ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتائیں کہ انہوں نے کنٹرول ٹاور سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, اور ہمبل لیس پروڈیوس کریں, اور وہ جو ایس او پیز ہیں نا ان کو فالو کریں. یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, وہ سر وہ ہو جانا ہوتا ہے. پھر ٹھیک ہے 5 دفعہ نہیں ہوگا, 6ٹھی دفعہ ہو جائے گا, 10 دفعہ نہیں ہوگا, 11ویں دفعہ ہو جائے گا. کیونکہ سر لوگوں نے زندگی لگا کے چیزیں ایوالو کی ہوئی ہیں. ان ایس او پیز کو آپ یوں نہ سمجھیں, اس کے پیچھے جتنے حادثات ہوئے ایویشن کی ہسٹری میں ان کا ڈیٹا, لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز بہت کچھ جمع کر کے لوگوں نے یہ لرن کیا ہے کہ یار یہ اس طریقے سے اگر فالو کیا جائے تو سفر آپ کا سیف ہوگا. ادروائز ٹھیک ہے لوگ اس طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں گے, اور حکمران جو ہے قیامت والے دن اللہ کے حضور بھگتیں گے. ہمارا تو کام ان کو سمجھانا ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر ایک چیز کو ایگزامپل بنا دیا جائے نا, آندہ آپ دیکھیں گے حادثات کی ریشو نیچے آ جائے گی, ہوگی نہیں. لیکن یہ اس صورت میں جب کسی کو اس قوم کی ملک کا درد ہوگا, عوام کا درد ہوگا, صرف بعد میں جا کے جناب فاتحہ پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں, دعائیں مانگنے کے لیے, کہتے ہیں جی وہ مردوں کی جناب
اصالِ ثواب کے لیے دعا کر لیتے ہیں جی ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس میں دکھ میں برابر کے شریک ہیں. کوئی برابر میں شریک نہیں ہوتا, جھوٹ مار دینے لوگ ویسے ہی دھوکا, کون کس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. میں اس پہ میں نے کچھ زیادہ گفتگو اس لیے کی ہے تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا اس معاملے میں ایجوکیشن بھی ملے اور وہ دیکھ بھال کے اپنی ٹکٹ کٹوایا کریں. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.